اس کی صنعت کی لطافتوں اور خلقت کی عجیب و غریب کارفرمائیوں میں کیا کیا گہری حکمتیں ہیں کہ جو اس نے ہمیں چمگادڑوں کے اندر دکھائی ہیں، کہ جن کی آنکھوں کو دن کا اجالا سکیڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ تمام آنکھوں میں روشنی پھیلانے والا ہے، اور اندھیرا ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، حالانکہ وہ ہر زندہ شے کی آنکھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے، اور کیوں کر چمکتے ہوئے سورج میں ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں کہ وہ اس کی نور پاش شعاعوں سے مدد لے کر اپنے راستوں پر آ جا سکیں اور نور آفتاب کے پھیلاؤ میں اپنی جانی پہچانی ہوئی چیزوں تک پہنچ سکیں۔ اس نے تو اپنی ذو پاشیوں کی تابش سے انہیں نور کی تجلیوں میں بڑھنے سے روک دیا ہے، اور ان کے پوشیدہ ٹھکانوں میں انہیں چھپا دیا ہے کہ وہ اس کی روشنی کے اجالوں میں آ سکیں۔ دن کے وقت تو وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کی پلکیں جھک کر آنکھوں پر لٹک آتی ہیں، اور تاریکی شب کو اپنا چراغ بنا کر رزق ڈھونڈنے میں اس سے مدد لیتی ہیں۔ رات کی تاریکیاں ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتی، نہ اس کی گھٹا ٹوپ اندھیاریاں راہ پہمائیوں سے باز رکھتی ہیں، مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے، دن کے اجالے بھر آتے ہیں اور سورج کی کرنیں سوسمار کے سوراخ کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ اپنی پلکوں کو آنکھوں پر جھکا لیتی ہیں اور رات کی تیرگیوں میں جو معاش حاصل کی تھی اس پر اپنا وقت پورا کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ کہ جس نے رات کو ان کے کسب معاش اور دن کو تو آرام و سکون کے لیے بنایا، ان کے گوشت سے ہی ان کے پر بنائے، جب اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی پروں سے اونچی ہوتی ہیں، گویا وہ کانوں کی لویں ہیں کہ ان میں پر و بال اور نہ کڑیاں، مگر جب ان کی رگوں کو دیکھو تو اس کے نشان ظاہر ہیں، ان میں دو پر سے لگے ہیں جو نہ اتنے باریک کہ پھٹ جائیں، نہ اتنے موٹے کہ بوجھل ہو جائیں اور اڑا ہی نہ جا سکے۔ وہ اڑتی ہیں تو بچے ان سے چمٹے رہتے ہیں، جب نیچے کو جھکتی ہیں تو بچے بھی جھک پڑتے ہیں، جب اونچی ہوتی ہیں تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک ان سے الگ نہیں ہوتے جب تک ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے اور بلند ہونے کے لیے ان کے پر ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی زندگی کی راہوں اور مصلحتوں کو پہچانتے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر کسی نمونے کے جو اس سے پہلے کسی نے بنایا ہو، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔